یہ ان سارے سیاسی لوگ اللہ کرے میری بات سنیں جو اقتدار سے چمٹے رہتے کہ ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی وزارتیں اور وہ بھی مانگی تانگی کی وزارتیں، مانگی تانگی کی وزارت عظمیٰ، اور اللہ نے کس قدر ذلت چڑھائی ہوئی ہے. جی بنو امیہ کے سرکردہ 40 سرداروں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا کانا ابی جبارن، میرا باپ فرعون تھا، اس نے حکومت کے لیے اہل بیت کا خون بہایا. اور جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس پہ لعنت بیچتا ہوں. یہ تمہاری حکومت ہے، جس کو چاہے دے. یہ بی ڈی کی ممبری نہیں چھوڑنے کے لیے تیار، ہر جھوٹ بولنے کو تیار ہے. یہ میں اب کیا کروں، میں پاکستانی ہوں، تبلیغ والے سیاست میں نہیں بولتے، لیکن پاکستانی ہوں، ضروری ہے جی. میں پاکستان کی شہریت رکھتا ہوں. کس طرح انسانوں کو خریدا گیا اور کس طرح خرید کے ایک دھوکے سے حکومت بنائی گئی. کیا یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے؟ یہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کم بختوں، میں نے تو اولاد ذبح کروا دی اور تم چند ٹکوں پہ تم نے 22 کروڑ عوام کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دی. مطلب ماؤں نے اچھے ڈاکٹر جنے ہیں، پاکستان کی ماؤں نے اچھے انجینئر جنے ہیں، اچھے سائنس جنے ہیں، اچھے اسکالر پیدا کیے ہیں، لیکن یہ 2-2.5 ہزار سیاستدان آج تک کسی ماں نے نہیں پیدا کیے کہ کوئی ایسا بھی ہو جو کہے کہ مجھے اپنے نبی کے طریقے پر نظام چلانا ہے. یہ پولیٹکس لفظ جو ہے آج کی تاریخ میں پولیٹکس اکثر گندا ہو چکا ہے. تو لوگ جب پولیٹکس بولتے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ گندا شخص ہے، لیکن اسلام میں الحمدللہ کس طریقے سے دیش پہ حکومت کرنا اس کے بارے میں بھی ذکر ہے. آج کی پولیٹکس اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن اسلام میں پولیٹکس ہے. اسلام مانتا ہے خلافت میں ایک خلیفہ ہوتا ہے، اور وہ خلیفہ جو ساری خلافت میں اونچا درجہ لگتا ہے وہ ڈیسیشن لیتا ہے بیسڈ آن قرآن اینڈ صحیح حدیث. تو قرآن جس طریقے سے ہر ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، آخری کانسٹیٹیوشن دنیا کا یہ قرآن از دا ورلڈ کانسٹیٹیوشن. ساری دنیا کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے. کس طریقے سے زندگی کو بسر کرنا چاہیے، کیا چیز فرض ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز مباح ہے، اس میں ساری ڈیٹیل ہے. اور اس کی تو تشریح ہے یا تفسیر آپ بولیں گے، وہ ہے صحیح حدیث، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث، جو اللہ کے رسول نے کہا، جو صحیح حدیث ہے. یہ دونوں کو لے کے اگر آپ ملک یا دنیا کو چلائیں گے تو یہ اسلام کے مطابق چلیں گے اور ہمیشہ انشاءاللہ دنیا میں امن رہے گا. افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا میں ایک بھی ملک نہیں ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ 100% قرآن اور صحیح حدیث پہ چل رہا ہے. ایک وقت تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور ان کے انتقال کے بعد پہلے 4 خلفاء راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، may Allah be pleased with them all، یہ دور سب سے سنہرا دور تھا. اور صحیح راجنیتی آپ جاننا چاہتے تو ان کو دیکھیے. یہ ان سارے سیاسی لوگ اللہ کرے میری بات سنیں جو اقتدار سے چمٹے رہتے کہ ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی وزارتیں اور وہ بھی مانگی تانگی کی وزارتیں، مانگی تانگی کی وزارت عظمیٰ، اور اللہ نے کس قدر ذلت چڑھائی ہوئی ہے. جی بنو امیہ کے سرکردہ 40 سرداروں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا کانا ابی جبارن، میرا باپ فرعون تھا، اس نے حکومت کے لیے اہل بیت کا خون بہایا. اور جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس پہ لعنت بیچتا ہوں. یہ تمہاری حکومت ہے، جس کو چاہے دے.
یہ BD کی ممبری نہیں چھوڑنے چھوڑتے کے لیے تیار، ہر جھوٹ بولنے کو تیار ہے۔ یہ میں اب کیا کروں، میں پاکستانی ہوں، تبلیغ والے سیاست میں نہیں بولتے، جی لیکن پاکستانی ہوں، ضروری ہے جی اور پاکستان کی شہریت رکھتا ہوں۔ کس طرح انسانوں کو خریدا گیا جی اور کس طرح خرید کے ایک دھوکے سے حکومت بنائی گئی، جی کیا یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے؟ یہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کم وقتوں میں نے تو اولاد ذبح کروا دی، اور تم چند ٹکوں پہ تم نے 22 کروڑ عوام کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دی۔ مطلب ماؤں نے اچھے ڈاکٹر جنے ہیں، پاکستان کی ماؤں نے اچھے انجینئر جنے ہیں، اچھے سائنس جنے ہیں، اچھے اسکالر پیدا کیے ہیں، لیکن یہ 2-2.5 ہزار سیاستدان آج تک کسی ماں نے نہیں پیدا کیے کہ کوئی ایسا بھی ہو جو کہے کہ مجھے اپنے نبی کے طریقے پر نظام چلانا ہے۔ یہ پالیٹکس لفظ جو ہے آج کی تاریخ میں پالیٹکس اکثر گندا ہو چکا ہے، تو لوگ جب پالیٹکس بولتے تو لوگ سمجھتے یہ گندا شبد ہے، لیکن اسلام میں الحمدللہ کس طریقے سے دیش پہ حکومت کرنا اس کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ آج کی پالیٹکس اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن اسلام میں پالیٹکس ہے، اسلام مانتا ہے خلافت میں ایک خلیفہ ہوتا ہے، اور وہ خلیفہ جو ساری خلافت میں اونچا درجہ لگتا ہے وہ ڈیسیشن لیتا ہے بیسڈ آن قرآن اینڈ صحیح حدیث۔ تو قرآن جس طریقے سے ہر ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، آخری کانسٹیٹیوشن دنیا کا یہ قرآن از دا ورلڈ کانسٹیٹیوشن، ساری دنیا کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے۔ کس طریقے سے زندگی کو بسر کرنا چاہیے، کیا چیز فرض ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز مباح ہے، اس میں ساری ڈیٹیل ہے، اور اس کی تو تشریح ہے یا تفسیر آپ بولیں گے، وہ ہے صحیح حدیث، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث، جو اللہ کے رسول نے کہا، جو صحیح حدیث ہے۔ یہ دونوں کو لے کے اگر آپ ملک یا دنیا کو چلائیں گے تو یہ اسلام کے مطابق چلیں گے، اور ہمیشہ انشاءاللہ دنیا میں امن رہے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا میں ایک بھی ملک نہیں ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ 100% قرآن اور صحیح حدیث پہ چل رہا ہے۔ ایک وقت تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور ان کے انتقال کے بعد پہلے 4 خلفاء راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، may Allah be pleased with them all، یہ دور سب سے سنہرا دور تھا، اور صحیح راجنیتی آپ جاننا چاہتے تو ان کو دیکھیے۔